ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج کی ویڈیو اس عنوان پر ہے کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ بالی ووڈ میں مدھو بالا، مینا کماری، نرگس، اب حال ہی میں عالیہ بھٹ، کرینہ کپور، انوشکا شرما یا دیپیکا پڈوکون کو بھلا کون نہیں جانتا۔ انہی کے دم پر تو بالی ووڈ میں رنگ ہیں، مگر بالی ووڈ میں کئی ایسی خواتین بھی کام کرتی ہیں جو پردے کے پیچھے اس انڈسٹری میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اصلی ہیروین تو پردے کے پیچھے ہی کام کرتی ہیں اور اسکرین پر ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ان ہی کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے، تو یہ بے جانا ہوگا۔ ان خواتین کی فہرست طویل ہے۔ اب جب کہ دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا تھا تو پردے کے پیچھے کام کرنے والی ان ہزاروں خواتین کو یاد کرنا اور ان کے کام کو سراہنا بھی واجب ہے۔ 2017 میں ریلیز کی گئی فلم بریلی کی برفی میں کام کرنے والی کریتی سانون کو تو سب جانتے ہیں کیونکہ اس کو اسکرین پر دیکھا، مگر یہ فلم ایشونی تیواری کی ہدایت کاری کی وجہ سے ہی شائقین تک پہنچی۔ اسی طرح پنجابی فیملی سے تعلق رکھنے والی گنیت مونگا نے ابھی تک 27 فلموں میں مختلف حیثیتوں سے پردے کے پیچھے کام کیا۔ پریرنا اروڑا، جنہوں نے انڈسٹری کو پیڈ مین اور ٹوائلٹ ایک پریم کتھا جیسی شاندار فلمیں دی، ان فلموں کے ذریعے بھارت میں خواتین کے حوالے سے کچھ انتہائی ذاتی مسائل کو بھی نمایاں کیا گیا۔ تامل ناڈو کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی کارتیکی گونسالویس نے دستاویزی فلموں میں خاص طور پر ماحولیات، وائلڈ لائف کو موضوع بنا کر خاصی داد وصول کی۔ ان کی دستاویزی فلمیں آسکر ایوارڈ پینل کے لیے بھی نامزد ہوئی۔ اگرچہ دنیا کے مختلف ملکوں میں فلم انڈسٹری سے ہر سال ہزاروں فلمیں ریلیز ہوتی ہیں، لیکن صرف چند فلمیں اس باوقار اکیڈمی ایوارڈ میں جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ پروڈکشن اور ڈائریکشن کے شعبے میں بھی کئی خواتین اسکرین پر آنے والے اداکاروں کے سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتی ہیں۔ یہ خیال رکھتی ہیں کہ اداکار اور اداکارائیں کیمرے کا سامنا کرتے ہوئے جاذب نظر آئیں۔ یہ خواتین آسکر پر نئے نئے فیشن متعارف کرواتی ہیں۔ اس وقت اس شعبہ میں سٹائلسٹ امی پٹیل کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ فی الوقت کنگنا رناوت، عالیہ بھٹ اور پرینکا چوپڑا جیسی اداکاراؤں کے لیے کیوریٹر کا کام کرتی ہیں۔ ان کی انڈسٹری میں اتنی مانگ ہے کہ ہر اداکارہ پٹیل کو ہی اپنا فیشن ڈائریکٹر بنانا چاہتی ہے۔ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لائم لائٹ کے پیچھے ان اداکاروں کو اس طرح دکھانے کی کوشش کرتی ہیں جیسے ان کے مداح انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پٹیل کی طرح بہت سی دوسری خواتین بھی پردے کے پیچھے بالی ووڈ کی خدمت کرتی ہیں۔ کاسٹنگ ڈائریکٹر شانو شرما ہوں یا کرینہ کپور کی منتظم پونو دھمانیا، یہ دونوں بالی ووڈ کی پاورفل خواتین میں گنی جاتی ہیں۔ دھمانیا کا کام یہ ہے کہ وہ میڈیا کو کسی ایسی خبر کی بھنک بھی نہ لگنے دے جس سے کپور کی بےعزتی ہو یا وہ غیر مقبول ہو جائیں۔ فلمی تاریخ دان نریش تنیجا کا ماننا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیشہ ورانہ تربیت یافتہ خواتین بالی ووڈ کے ایسے شعبوں میں کارنامے دکھا رہی ہیں جو ابھی تک صرف مردوں کے کنٹرول میں ہوتے تھے۔ ان میں کیمرے کو سنبھالنا، ایڈیٹنگ جیسا مشکل اور صبر آزما کام اور حتیٰ کہ لائٹنگ کے شعبے میں بھی خواتین نے قدم جمائے ہیں۔ اس طرح جو بالی ووڈ میں اب بولڈ فلمیں بنائی جا رہی ہیں اور اسکرپٹ کے مطابق ہیرو اور ہیروین کو خاصے پرائیویٹ سین کرنے پڑ رہے ہیں، ہدایت کاروں کی ایک اسپیشلسٹ پوسٹ جس کو اینٹی میسی ڈائریکٹر کہا جاتا ہے پیدا ہو گئے ہیں۔ ان میں اکثر خواتین ہی ہیں جو ہیجان انگیز سین کو فلمانے کے لیے متعین ہوتی ہیں۔ ان میں کامیاب نیہا ویاسکا ہے جو نہ صرف اداکاروں کو نفسیاتی طور پر ایسے سین کرنے کے لیے تیار کرتی ہے بلکہ فلماتے وقت اس سے قبل اس کی معمولی جزیات کا خیال رکھ اس سین کو قابل بناتی ہے جس سے اس کا میسج فلم میں جذب ہو جائے۔ اس دوران ان کو نہ صرف اداکاروں بلکہ کیمرے چلانے والوں اور لائٹنگ فکسنگ کرنے والوں کو بھی ہدایات دینی ہوتی ہیں تاکہ مناسب لائٹ کے ساتھ ہیرو اور ہیروین کے جسم کو اس حد تک فلمایا جائے کہ سین سینسر کے کٹ سے محفوظ رہ سکے۔ گو کہ بھارتی سینما میں خواتین نے ایک طویل فاصلہ طے کیا ہے مگر سفر ابھی جاری ہے۔ اس انڈسٹری کا کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ ابھی بھی مردوں کو خواتین کے مقابلے میں معاوضہ زیادہ ملتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس صنفی امتیاز کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے کیونکہ وجود زن سے ہی ہے بالی ووڈ میں رنگ۔ اگر یہ رنگ پھیکا پڑا تو بالی ووڈ بھی پھیکا پڑ جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ آخری فقرے میں سنا کہ حسن زن سے ہی بالی ووڈ کا رنگ ہے، یہ بالکل سچ ہے کیونکہ جس قدر خواتین کا جسم نمایاں کیا جا رہا ہے فلموں میں، اس سے تو اب لگتا ہے کہ یہ صرف خواتین کے جسموں سے ہی کما رہے ہیں، اور اگر خواتین کے جسموں سے کما رہے ہیں تو پھر خواتین کو معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔